میں گیا ہوں نوشیرہ کچھ دنوں پہلے، وہاں ماشاءاللہ ہمارے مولانا قاری محمد اسلم صاحب ذمہ دار ہیں عالمی مجلس کے نوشیرہ کے. وہ مجھے فرمانے لگے مفتی صاحب یہ ہمارے میزبان کی بات سن رہے ہیں. میں کہا جی بولیے. میزبان علماء کرام ماشاءاللہ کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا تھا. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب ہمیں ایک سوال کا جواب دینے میں بڑی دقت پیش آ رہی. کہ جی ہم نے دعوت دی ہے، مجمع آ گیا، مرد بھی اور عورتیں بھی، پردے میں خواتین بھی، ختم نبوت کا جلسہ، لیکن ہمیں یہ لبرل طبقہ کہتا ہے کہ ادھر تو کوئی قادیانی نہیں رہتا، اس پورے ایریا میں کوئی مرزا ہی نہیں ہے. تو آپ اتنا بڑا جلسہ کر رہے ہیں، اتنے دور دور سے علماء اور مہمان بلا رہے ہیں، تو جہاں کب قادیانی ہے ہی کوئی نہیں، تو کیوں خواہ سے ختم نبوت کا جلسہ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے کئی جواب دیے ہیں لیکن کوئی بات بن نہیں. آپ جو تقریر کریں یہ بات ہمیں ضرور سمجھائیں کہ جہاں قادیانی نہیں ہے وہاں ختم نبوت کے جلسے کی کیا ضرورت ہے. تو میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. شاید آپ کو کوئی کہے چلو ہے نہیں، کوئی تھوڑے بہت ہے، کوئی کہتے بہت کم ہے، تو دو چار کو سنانے کے لیے 2-4 ہزار آدمی جمع کیوں کرتے ہو؟ یوں کہہ دیں تم جواب سے آپ انہیں آسانی سے جواب دیا کریں. بلکہ جو میں نے وہاں جواب دیا نا میں اسی طرز پہ سناتا ہوں. میں نے جلسہ شروع یہیں سے، میں نے کہا جی میں یہاں آیا اور مجھے علماء نے بتایا کہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ ادھر کوئی قادیانی نہیں ہے تو ختم نبوت کے جلسے کی ضرورت. تو سب بندوں نے سر ہلایا کیونکہ وہ مجمع میں عام ہو چکا تھا سوال. میں نے کہا جی میں پوچھتا ہوں قادیانی ہوتا پھر ختم نبوت کا جلسہ کرتے ٹھیک ہے؟ کہتے جی ہاں، کیونکہ کوئی انکاری ہو نا پھر آپ جلسہ کرو مزہ آتا ہے. میں نے کہا مجھے ایمان سے بتائیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ادھر اذان کا منکر کتنے بندے ہیں؟ اذان کے منکر جو کہتے ہیں ہم اذان نہیں مانتے. سب نے کہا تو کوئی اذان کا منکر نہیں ہے. میں نے کہا جی صبح کی اذان بند، اذان ہی نہیں دے رہے، یہ منکر ہی نہیں ہے، اذان کی کیا ضرورت ہے؟ سارے مسلمان ہیں، ہم سارے اذان کو مانتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یا تو کوئی اذان کا انکاری ہو، اذان مان. نمبر 2 یہ جو اقامت پڑھتے ہیں، کوئی اقامت کا منکر ہے؟ اجی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا صبح اقامت بھی نہیں پڑھے. یہ جو جماعت سے نماز پڑھتے ہو، کوئی جماعت کی نماز کا کوئی انکار کرتا ہے؟ اجی کوئی نہیں ہے. ہم تو سارے مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھتے ہیں. میں کل سے مسجد میں جماعت پڑھ. روزہ رکھتے ہو؟ جی ہاں سارے مانتے ہیں. کوئی انکار کرتا ہے؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا روزہ رکھنا ختم. قربانی کرتے ہیں؟ اجی کرتے ہیں. میں نے کہا قربانی کا یہاں کوئی انکار کرتا ہے؟ کہتے نہیں، ہر بندہ کوئی بکرا لیتا ہے، کوئی چھترا لیتا ہے، کوئی گائے لیتا ہے، کوئی بھینس لے رہا ہے، کوئی کٹا لے رہا ہے. میں نے کہا کل سے قربانی بھی ختم. منکر کوئی نہیں. یوں میں نے پوری پٹی گنوائی. اب لوگ میرے چہرے کو دیکھیں کہ مولانا کیوں ختم؟ میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں عقیدہ ضروری مسئلہ شریعت کا حصہ سمجھا ہے تو اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اقامت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عشر بھی دیتے ہیں، اسی طرح قربانی بھی کرتے ہیں. اے کاش آپ نے عقیدہ ختم نبوت کو بھی اپنے لیے سمجھا ہوتا تو انکار نہ کرتے. تو خدا کے بندے ہم یہ جلسہ قادیانیوں کے لیے نہیں کرتے. قادیانی مانے اس کی آخرت کا بھلا، وہ میرا اس سے ذاتی چکر نہیں ہے، اور نہ مانے اس کا آخرت کا نقصان، میرا پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. میں تو حضور پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ پہلے سے ہوں، قادیانی کی وجہ سے نہیں ہوں. اور میں نے کہا مجھے بتاؤ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کس سن میں کیا تھا؟ وہ کہتے جی 1901. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا 1901. اب کیا ہے؟ جی 2023. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے؟ کہتے اس کے دعوے نبوت کو 123 سال ہو گئے. میں نے کہا حضور پاک کو آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کہتے ہیں 1400 سال. میں نے کہا 1901 سے پہلے والے لوگ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ پروگرام نہیں کرتے تھے، عقیدہ ختم نبوت نہیں سمجھاتے تھے؟ کہتے سمجھاتے تھے. میں نے کہا تب تو قادیانی نے ختم نبوت کے انکار کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو پہلے لوگ کیوں کرتے تھے؟ کہتے وہ اپنا ایمان سمجھ کے کرتے تھے. میں نے کہا بابا ہم بھی ایمان سمجھ کے کرتے ہیں. یہ اعتراض آپ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نیو جنریشن کو، میرے کالج کے اسٹوڈنٹ، اسکول کے اسٹوڈنٹ، یونیورسٹیز لیول کے اسٹوڈنٹ کو کیوں خواہ سے یہ بھڈا ڈال کے درمیان میں خراب کرتے ہیں؟ اجی موت بھی تو جلسے دلائے کے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنا کام میں کوئی اللہ کی قسم اپنے کام کی بات نہیں ہے. میں ایک جملہ کہوں تو آپ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایک لفظ کہتا ہوں، چلو میں کہہ دیتا ہوں، میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی استداد کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہفتے والا دن آج کا تھا نا، یہ آج یہ اکیلا اس پورے مہینے میں میرے گھر کا دن تھا. میں مسلسل ویسے مصروف روزہ رہا. یہ آج کا دن میں نے کسی نے، حضرت مولانا نے مجھے فرمایا، اور مولانا کی فون ہوتی ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. میں نے دوسرا لفظ نہیں بولا، میں نے وہی لکھ لیا. میں کہتا ہوں اگر بات ختم نبوت کی نہ ہوتی نا، کوئی مجھے کتنی آفر کرتا میں اسے معذرت کرتا. بھائی یہ باتیں ریاکاری کی نہیں ہوتی، یہ رسول اللہ سے وفاداری کی. بھائی یہ کام حضور پاک علیہ السلام کی غداری کے نہیں ہے، یہ وفاداری کے، یہ ایمان سمجھ کے ہم کرتے ہیں، ہم قادیانیوں کے لیے نہیں کرتے.